بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ اور میں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، آج میرے پاس جو پہلی خبر موجود ہے آپ کے لیے وہ ہمارے سیکورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان جو کہ ہمارا ضلع ہے اس کے علاقہ شیوا میں ہونے والا ایک آپریشن ہے۔ اس آپریشن میں 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً آپ یہ جانیے کہ کوئی 22 سے 24 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا۔ ISPR کی طرف سے جو خبر ہمیں دی گئی اور جو بتایا گیا اس کے مطابق وہاں پر باقاعدہ طور پر آپریشن کلیئرنس اینڈ سینیٹائزیشن جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ وہاں پر بڑی تعداد میں اسلحہ گولہ بارود موجود تھا، اور یہ کہ وہاں پر دہشت گردوں نے مقامی آبادی کو اپنے اسلحے سے، اپنی دھمکیوں سے اور اپنے جبر سے اپنے نیچے لگا کر زیر اثر رکھا ہوا تھا۔ یہ ہمارا جو مسئلہ ہے جب ہم بات کرتے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، تو اس کا ہمیں پچھلے 25 برس سے زائد عرصہ ہو چلا، یعنی کہ ربع صدی سے زیادہ ہمیں اس کا سامنا ہے، خاص طور پہ جب سے 9/11 ہوا اس کے بعد افغانستان اور امریکہ کے حوالے سے یہاں پر ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کی۔ پاکستان کبھی بھی دہشت گردی کا حامی نہیں رہا، اس میں چاہے آپ آپریشن ضرب عضب کو لے لیں یا اس وقت جاری آپریشن غضب للحق کو لے لیں، پاکستان اپنی پوری طاقت کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اس سے پہلے پاکستان کے بیانیے کو واضح طور پر سامنے، دنیا کے سامنے نہیں رکھا جا سکا۔ ہم اپنی جانیں قربان کر رہے تھے، 80,000 سے زیادہ ہمارے شہری اور ہمارے فوجی جوان شہیدوں میں شامل ہوئے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کو دہشت گردی کے ساتھ بریکٹ کیا جاتا رہا۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی اور پاکستان کے بھرپور طریقے سے اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھنے کے بعد اب ہمیں امن کی علامت سمجھا جا رہا ہے۔ جب میں دہشت گردی کی بات کرتا ہوں تو اس میں ہمارے دو صوبے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان، ان کی میں بات کر رہا ہوں، جن کی سرحدیں جو ہیں افغانستان کے ساتھ ملتی ہیں، آپ کو وہاں پر نظر آئے گا کہ دہشت گردی زیادہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری حکومت، ہماری مسلح افواج، ہمارے تمام ادارے ان دو صوبوں پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ میں آج آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں، جہاں پر وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف پہنچے اور وہاں پر انہوں نے خطاب کیا۔ اس کے ساتھ ہی وہاں پر یقینی طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پر وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف، احسن اقبال اور باقی تمام شخصیات بھی آپ کو وہاں پر نظر آئیں گی۔ وہاں پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جو خطاب کیا، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہمیں اپنے محافظوں پر فخر ہے جو کہ ہماری خود مختاری کے نگہبان ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مسلح افواج کی جو ایک خاص، میں 10 مئی کی بات کر رہا ہوں، اس کا خاص طور پر اس دن کا حوالہ دیا، اس بہادرانہ اور جرأت مندانہ قیادت کا حوالہ دیا جو کہ سید عاصم منیر کی صورت میں مسلح افواج کو اور اس کے پیچھے کھڑی پوری قوم کو حاصل رہی۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یہ کہا کہ پروپیگنڈے اور پراکسیز کے ذریعے پاکستان کا خوشحالی کا سفر نہیں روکا جا سکتا۔ فیلڈ مارشل نے جو ہے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کے ساتھ ساتھ کوئٹہ گریزن کا بھی دورہ کیا، اور وہاں پر بھی انہوں نے افسروں اور جوانوں سے ملاقاتیں کی۔ میں جو یہاں پر آپ کے سامنے بات رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری حکومت اور ہماری افواج ہمیشہ سے، کوئٹہ کی بات کر لیں، آپ کوئٹہ سے آگے نکلتے ہوئے پورے بلوچستان کی بات کر لیں، آپ خیبر پختونخوا کی بات کر لیں، وہاں پر امن و امان کے قیام کے لیے، وہاں پر اس سے آگے بڑھتے ہوئے معاشی ترقی کے لیے اور وہاں کے نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے، یعنی کہ تعلیم و تربیت، اور اس میں خاص طور پہ اعلیٰ تعلیم و تربیت بہت زیادہ اہم ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ سے سرگرم عمل رہے ہیں۔ لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ہمیں آپریشن غضب للحق کا آغاز کرنا پڑا۔ ہمیں افسوس ہے کہ وہ طالبان جن پر ہم احسانات کرتے رہے، وہ طالبان ہمارے لیے خطرہ بنے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہماری بار بار کی دعوت، ہماری بار بار دوستوں کو بیچ میں ڈال کر آپس میں مذاکرات کرنے کے باوجود افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ دہشت گردوں سے پاک نہیں ہو رہی، اور نہ ہی ان کو روکا جا رہا ہے کہ وہ آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کی سرحد کو عبور کرتے ہوئے پاکستان میں کاروائیاں نہ کریں۔ ہم نے اپنے دوست ممالک سے بھی کہا،
ہم نے افغان طالبان سے بھی کہا, ہم نے بار بار ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے, ہم نے اس کے بعد آپریشن غضب للحق بھی کیا, لیکن اس کے باوجود افغانستان دہشت گردی کا مرکز بنتا چلا جا رہا ہے. ہم بات کرتے ہیں اپنی مسلح افواج کے حوالے سے, ہم بات کرتے ہیں ان کی قربانیوں کے حوالے سے, ہم بات کرتے ہیں کوئٹہ کے حوالے سے, پشاور کے حوالے سے, اور ان دونوں صوبوں کے عوام کے حوالے سے. کس طرح جو ہے دہشت گردی کو روکا جا سکتا ہے, کس طرح اس معاملے کو, جو کہ خاص طور پہ میں افغانستان کے حوالے سے کہوں گا کہ وہ صرف اور صرف پاکستان نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وسط ایشیائی ریاستوں اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے پوری دنیا کے لیے ایک ٹیرر سمگلنگ کا مرکز بنتا چلا جا رہا ہے, ہم نے اس کو بھی روکنا ہے, بلکہ اس کو پوری دنیا نے روکنا ہے. کیا ہو سکتا ہے, یہ صورتحال کیا ہے؟ ہم اپنی سرحدیں بند کرنے کے باوجود یہاں پر خوارج جو ہیں جتنی بڑی تعداد میں موجود ہے, ان کے خطرے کا جو کلا کما کر رہے ہیں اس میں مکمل کامیابی کب تک مل سکتی ہے, ہمیں آگے کیا کرنا ہے, ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے, اس پر ہمارے پاس جو پینلسٹ ہیں دی سینئر, میں کہوں گا کہ وہ تجزیہ کار ہیں, معاملات کو سمجھتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے دوست, ہمارے بزرگ, ہمارے رہنما بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد ہمارے ساتھ موجود ہے, ہمیشہ رہنمائی کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ مسعود صاحب وقت دینے کے لیے. اس کے ساتھ ہی ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ کا بھی میں شکر گزار ہوں, وہ بھی آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. میں ڈاکٹر فاروق حسن فاروق مشوانی کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, آپ سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت بہت شکریہ مشوانی صاحب آپ کا بھی جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے مسعود صاحب, ایک مرتبہ پھر وہی صورتحال, ایک مرتبہ پھر خوارج جو ہے وہ موجود ہیں, ایک مرتبہ پھر وہ لوگوں کو, آبادی کو اپنے کنٹرول میں لیتے ہیں, اسلحے سے دباتے ہیں, ایک مرتبہ پھر وہی منظرنامہ ہے, ایک مرتبہ پھر وہی عزم ہے. کیا آگے کیا ہوگا سر, کس طرح آگے بڑھیں گے ہم؟ جی ہاں، بہت شکریہ. دیکھیں آپ جس طریقے سے دیکھیں پچھلے 2 مہینے میں اور آپ سمجھ لیں کہ میں بھی پچھلے 2 ہفتے کے اندر بھی تیزی ہم نے دیکھی دہشت گردی میں, جو سپائک یا سرج دیکھی. اسپیشلی آپ دیکھیں چاہے وہ نارتھ وزیرستان ہے, باجوڑ کے ایریاز ہیں, یا پھر ہم نے فتح خیل دیکھا بنوں میں کہ جو ہوا واقعات, پھر سرائے نورنگ جو لکی مروت میں ہے, پھر جنڈ میں بھی ایک سوسائڈ حملے کی کوشش کی گئی. اور پھر دیکھیں یہ پراکسیز کا استعمال تھا. ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ پروپیگنڈا اور پاکستان کی ایفرٹس کو انڈرمائن کرنے کے لیے, پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے ہم نے سی بی ایس کے بھی رول دیکھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نتن یاہو کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھی جس میں پاکستان کے بارے میں اس نے بات کی بارڈ اکاؤنٹس وہ جو اسرائیل کے اگینسٹ یوز ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر ایسے پروپیگنڈا بھی کیا گیا جس میں سعودی عرب کا نام لیا گیا کہ وہ حملوں میں انوالو ہیں. پھر اس طرح یو اے ای کے بارے میں باتیں کی گئی. سو الٹیمیٹ ایفرٹ تھا کہ وہ جو پاکستان کی جو ایک آپ سمجھیں کہ پاکستان کی ایک ڈیسٹنی ہے یا ڈیسٹنٹ جہاں پہ وہ جا رہا ہے پاکستان, اس سے بہت ساروں کو تکلیف ہے. وہ چاہتے ہیں اس کو obstruct کیا جائے اور تاکہ پاکستان کی جو کامیابی ہے اس کو روکا جائے. تو میرے خیال میں یہ تو کچھ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان جو ڈیسٹنی ہے پاکستان اس پہ تو جائے گا, لیکن ہم نے دہشت گردی کے واقعات جو ہیں دیکھا ہے. اور پھر ابھی آج کی جو واقعات جو ابھی آپ نے کوٹ کیا ہے کہ نارتھ وزیرستان میں جو واقعات ہوئے اس میں 22 دہشت گرد مارے گئے ہیں, فتنہ الخوارج کے ہیں. اور پچھلے 2 مہینوں میں چاہے اپریل مئی کے 165 تھے, یہ آج والے شامل نہیں ہیں, 165 دہشت گرد مارے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ جس سے پرو ایکٹیو ہے, لیکن باجوڑ میں کراس بارڈر حملے ہو رہے ہیں جہاں سے مارٹر کے گولے آ رہے ہیں, اور یا پھر اسی طریقے سے کرم کے ایریاز میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. لیکن دیکھیں افواج پاکستان ہے, گورنمنٹ آف پاکستان ہے, یہ پرعزم ہے. اسپیشلی غضب للحق جو ہے وہ جو کنٹینیو کر رہا ہے, اور افغانستان کے اندر انٹرنیس بیس آپریشن جاری ہے. اور پاکستان کے اندر آپ دیکھیں اس کی امپلیکیشن افیکٹ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بارڈر کراسنگ پہ بہت آلموسٹ 90% اس میں ہم نے دیکھا کمی آئی ہے. سیکنڈ جو کرمنل نیکسس تھے وہ ہم نے اس کی بیک بون توڑ دی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے کہ جو دہشت گردی ہے کہ وہ ابھی انٹرنلی جو فیسیلیٹیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں یا سلیپر سیلز ہیں وہ ابھی اس لیے ایکٹیولی انوالو ہیں. پھر پاکستان کی ایک اور کامیابی ہوئی کہ ہم نے جو افغان ریفیوجیز تھے ان کی ڈیپوٹیشن کی ہے, اور انلیگل افغان نیشنلز بھی یہاں سے پاکستان سے نکلے ہیں. سو پاکستان کی کوششیں تو ہیں, تاہم دیکھیں انڈیا کی کوشش یہی ہے کیونکہ وہ ملٹریلی, پولیٹیکلی, ڈپلومیٹکلی شکست بھی ابھی انٹرنیشنلی جب سے انٹرس وارڈر ٹریٹی کا فیصلہ آیا ہے تو اس میں بھی ان کو شکست بھی, تو وہ دیکھو ڈیسپریٹ ہے. سو دیٹس وائی کہ بہت سارے
وہ جو آپشنس ہے ان کے پاس، افغانستان کی سوائل یوز ہو رہی ہے، افغانستان کے جو جی ڈی آئی ہے، افغان طالبان رجیم ہے، دے آر فیسلیٹیٹنگ یہ دہشت گردی پاکستان مسعود کے صاحب، اندر، لیکن اس سے پاکستان میں ڈاکٹر شازیہ کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے صرف ایک چیز، آپ نے جن تمام اقدامات کا ذکر کیا یقینی طور پر بڑی ایفرٹ ہے، وہ بڑی کوشش ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مذہبی عناصر ہیں، کچھ سیاسی عناصر ہیں، کچھ ایسے مقامی عناصر ہیں جن کے مفادات ہیں، اور وہ اس حوالے سے کنفیوز کرتے ہیں، وہ فکری مغالطے پیدا کرتے ہیں، نظریاتی گمراہی پیدا کرتے ہیں، اور وہ مقامی آبادیوں کو اور لوگوں کو گمراہ کر کے ان کی سپورٹ میں لانا چاہتے ہیں۔ ان عناصر کی بھی سرکوبی ہونی چاہیے۔ جی ہاں، دیکھیں یہ بڑا پروناؤنس ہے، اسپیشلی خیبر پختونخوا کی ہم جب بات کرتے ہیں، جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ کی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیں جب آپ چیزیں اگنور کرتے ہیں، اور اسپیشلی جب آپ گورننس کو امپروو نہیں کرتے ہیں، کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کرتے ہیں، اسپیشلی دیکھیں جو بنوں میں واقعہ ہوا فتح خیل میں، وہ پولیس کی چیک پوسٹ پہ جو حملہ ہوا، تو اس وقت وہ پوزیشن ان کی ایسی تھی، اوپن میں تھی، ڈیفینسو کوئی پوزیشن نہیں تھی۔ آپ دیکھیں کہ ابھی دہشت گردوں نے اپنی جو اسٹریٹجی چینج کر دی ہے، پہلے وہ سیکیورٹی فورسز پہ آتے تھے جو پاکستان آرمی پہ، سو پاکستان آرمی کی پوزیشنیں مینلی آپ دیکھیں گے اسٹرانگلی فورٹیفائڈ ہوتی ہیں اور ان کا بہتر سسٹم ہوتا ہے، لیکن پولیس میں ایسا نہیں ہے۔ سو دیر از اے ریکوائرمنٹ کہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ان کو ہارڈن ڈیفنسز دیں تاکہ وہ اعتماد کے ساتھ وہ ریئیکٹ کریں، اپنا دفاع کر سکیں، اور کیپیسٹی خود بلڈنگ کے اپنی ہماری ایشوز ہیں۔ آبادیوں میں جو ان کو اور سافٹ کارنر مل سکتے ہیں، سیاسی بنیادوں پہ ہوں، مذہبی بنیادوں پہ، وہ بھی نہیں ملنے چاہیے، اور صوبائی حکومتیں یقینی طور پر اس میں ایک بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی انٹرنیشنل پریشر، کوئی دباؤ، ہم ایک جو مطالبات رکھ رہے ہیں افغانستان کے سامنے ڈاکٹر شازیہ، اس میں انٹرنیشنلی کوئی تعاون ملے، کیونکہ یہ صرف ہماری جنگ نہیں ہے، ہم تو بھگت رہے ہیں، ہم مقابلہ کر رہے ہیں، 25 برس سے کر رہے ہیں، لیکن پوری دنیا کو بھی تو سامنا ہے اس کا، کوئی بین الاقوامی سطح پر کوئی آواز، کوئی چیز، کوئی تحریک، کوئی بات؟ دیکھیں ہر بندہ اس بات کو ریئلائز ضرور کر رہا ہے، ہمارے نیبر میں بھی جتنے بھی سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں سارے کے سارے اس بات کو مانتے ہیں کہ دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو حل کیے بغیر جو ہے ہم اپنی اکنامک جو ہے وہ ڈیویڈنڈز وہ تو کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، تو یہ تو سب مانتے ہیں، اس پہ مذاکرات کرتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، لیکن پاکستان جو ہے وہ پچھلی کئی دہائیوں سے اس ٹیررزم کے پرابلم کو نہ صرف یہ کہ اس کو ریزالو کر رہا ہے بلکہ اپنے اوپر جو ہے ہم سہ رہے ہیں اور اس کا سپل اوور روک رہے ہیں، اور اس کا سپل اوور جو ہے وہ باقی ریجن میں نہیں جا رہا جسٹ بیکاز آف پاکستان۔ تو اس میں پاکستان جو ہے اس کو جو ٹیررزم ٹاسک فورس بنائی جاتی ہے اس میں پاکستان کو لیڈ رول اس میں دیا جاتا ہے، جو اقوام متحدہ کے لیول پر، سیکیورٹی کاؤنسل کے لیول پر، سلامتی کاؤنسل کے لیول پر ایسے کوئی جو ہیں وہ فورم بنائے جاتے ہیں، تو پاکستان کی نہ صرف یہ کہ ان کی کاوشوں کو سراہا جاتا ہے بلکہ اس کو وہاں پہ ایکنالج کرتے ہوئے ان کو مزید ذمہ داری جو ہے وہ سونپ دی جاتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے، ہمارے پاس پولیٹیکل ول بھی ہے، ہم دہشت گردی کو نہیں پھیلنے دینا چاہتے ہیں، ہم دہشت گردی کو روکنا چاہتے ہیں اور روک رہے ہیں، اور اس کا سپل اوور روک رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے کندھوں پہ بوجھ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تو آپ کا سوال بالکل جائز ہے کہ ریجن میں باقی تمام ممالک جو ہیں ان کو اس کے اندر نہ صرف یہ کہ حصہ ڈالنا چاہیے بلکہ اس کے اوپر آواز بھی جتنی وہ بلند کر رہے ہیں اس سے بہت زیادہ بلند کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ صرف رینٹڈ ٹیررسٹ کا نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف پیسے دے کر دہشت گردی کروانا نہیں ہے اور پاکستان کی حد تک نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی طاقتیں انوالو ہیں جو کہ کھلم کھلا اعلان یہ کہتی پھرتی ہیں، جیسے کہ انڈین جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وہ کہتے ہیں کہ یہ سیمیٹریکل وار جو ہے وہ ہماری وار سٹریٹجی ہے، ہم جو ہیں وہ کائنیٹکس وار پہ زیادہ اتنا بلیو ہی نہیں رکھتے، اور ہم آپریشن بنیان المرصوص جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اگر کسی کو دکھائی نہیں دیتا تو وہ افغانستان کی طرف دیکھ لے، تو اس سے زیادہ وہ کھل کر کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپریشن بنیان المرصوص انہوں نے ایک قسم کا ہم پہ مسلط کیا ہوا ہے اپنی طرف سے، جس میں یقیناً افغانستان سے ان کو فیسیلیٹیشن ملتی ہے۔ پھر جو آپریشن جیسا سندور کہ بلگیٹس جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے، بالکل، اور پھر اسرائیل جو ہے وہ اس میں بنیادی طور پہ شامل ہو گیا ہے، اور جو ہمارا میڈیشن کا رول ہے اس خطے کے اندر امن اور سلامتی کو قائم کرنے کا، اور پھر جو ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشن ہے، کچھ بھی تو ہضم نہیں ہوتا ہے،
کہ ہمارے سے ہر بندہ بات کرنے کے لیے تیار ہے، ہر نیشن جو ہے وہ امن کے معاملے میں ہماری طرف دیکھتی ہے، تو ہمیں اتنا انگیج کر دیا جائے یا ہمارے رول کو اتنا انڈرمائن کر دیا جائے، تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ دونوں کام اچیو تو نہیں کر پا رہا ہمارا دشمن، لیکن وہ رک بھی نہیں رہا، اور ہمیں یہ ماننے میں بھی بالکل بھی نہیں کترانا چاہیے کہ وہ نہیں رک رہا، اور مسلسل جو ہے وہ ہمیں اس معاملے میں انگیج کیے ہوئے ہیں، اور ہماری انرجی، ہمارے سورسز، ہمارے، میں تو بار بار کہتی ہوں، ہمارے جوان بچے، ان کی شہادتیں، یہ سارا کچھ جو ہے اس ریجن کو بھی دیکھنا چاہیے، اور انٹرنیشنل بھی سب کو دیکھنا چاہیے کہ ایک ملک جو ہے وہ کراس بارڈر ٹیررزم کو اپنی سٹیٹ پالیسی کے طور پہ دکھاتا ہے، اور اس کو اپنی سٹیٹڈ پالیسی بناتا ہے، اور اس کا باقاعدہ اظہار بھی کرتا ہے، تو ایسے ملکوں کو ٹیررسٹ ملکوں کی لسٹ میں شامل کر دینا چاہیے، اور ان کے اوپر انٹرنیشنل پریشر آنا چاہیے۔ اسرائیل جو ہے اس کو ہمارے سے پرابلم ہے جی کہ ہم ایران کے معاملے میں جو ہے وہ امن اور صلح کی بات کیوں کر رہے ہیں، اور اس کو کرنے کے لیے آپ دیکھیں جو ہی ہم آپریشن جو ہمارا جو بنیان المرصوص ہے، ہم اس کی خوشی جو ہے وہ ہم منا رہے ہیں، انہی دنوں میں آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ جو ہے اوپر نیچے یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری باتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اور ساتھ میں یہ بہت ضروری ہے لوگوں کو سمجھانا کہ اس افغانستان کے اندر بھی اس کا کوئی پرماننٹ سولوشن چاہیے۔ یہ جو بھی انٹرم گورنمنٹ ہے، یہ جو کچھ بھی وہاں پہ ہے، گورنمنٹ ہے یا نہیں ہے، اس کا کوئی مستقل بندوبست ہونا چاہیے، نہ یہ وہاں کے لوگوں کے لیے کوئی خیر کی خبر ہے، اور نہ یہ اس ریجن کے لیے کوئی خیر کی خبر ہے، اور جس دن پاکستان نے یہ تھوڑا سا ہاتھ ان پہ ہلکا کر دیا تو یہ سارا سپل اوور جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کی طرف جائے گا، یہ سارا سپل اوور جو ہے وہ چائنا کی طرف جائے گا، جو کہ ہم اپنی ذات پہ سہ رہے ہیں۔ تو صرف اکنالجمنٹ سے کام نہیں چلتا، ان ملکوں کو آ کے ہر فورم پہ، انڈیا کو خاص طور پہ، اسرائیل کو، اور پھر افغانستان جو ہے اس کے اندر انٹرم جو سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے، ان کو ٹوٹل جو ہے وہ ڈپلومیٹک بائیکاٹ کے ساتھ جو ہے یہاں پر کوئی مستقل انتظام کرنا چاہیے، چاہے مختلف ممالک مل کر یہاں پر کوئی سیٹ اپ بنائیں، یا یونائٹڈ نیشن کے انڈر یہاں پہ کوئی میک شفٹ جو ہے وہ گورنمنٹ بنائی جائے ٹیمپریری، تاکہ افغانستان کے اندر جو ہے یہ پورے کا پورا سلسلہ جو ہے وہ رک سکے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ افغان طالبان کہتے ہیں ہمارے پاس دہشت گرد نہیں ہے، تو ڈپلومیٹس نے پورا ایک جو ڈوسیئر جو ہے وہ جمع کروایا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جہاں پہ ڈپلومیٹک انکلیو ہے کابل میں، وہیں پہ گھروں کے اندر، کوٹھیوں کے اندر انہوں نے نامی گرامی دہشت گرد وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اور وہاں پھر رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے ان کی کمر توڑ دی لاسٹ ٹائم جب ہم نے ان پہ آپریشن کیا، یہ ہمارے اوپر یہ جو پن پرکس اٹیکس ہیں یہ کرتے رہیں گے، لیکن بہرحال ان کا بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے، یہ بڑا اور ان کو بڑی اہم رکنا بات کی چاہیے۔ آپ نے ڈاکٹر شازیہ، کہ اس وقت جو آپریشن غضب للحق ہے، اور جس کے بارے میں حکومت نے باقاعدہ طور پہ جو اپیکس کمیٹیز کے اجلاس ہوئے یہ اعلان کیا کہ آپریشن غضب للحق پوری قوت کے ساتھ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ ڈاکٹر حسن فاروق، اس وقت جو صورتحال ہے، یہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے جو بات کی کہ آپریشن غضب للحق جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کی لڑائی نہیں ہے، پاکستان تو یہ لڑائی لڑ رہا ہے، بلکہ یہ دنیا کے امن کی لڑائی ہے، اور خاص طور پہ جب ہم 3 ایسی سٹیٹس کو دیکھتے ہیں جو کہ روک سٹیٹس ہیں، ہم اسرائیل کو دیکھتے ہیں، انڈیا کو دیکھتے ہیں، افغانستان کو دیکھتے ہیں، جو سٹیٹ ٹیررزم پر بلیو رکھتے ہیں، تو اس میں تو پوری دنیا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر ان کی توجہ اسرائیل کی طرف ہے تو افغانستان کی طرف بھی ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس اہم پروگرام میں مدعو کیا۔ جی، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ دیکھیں یہ جو ٹیررزم ہے یہ ماڈرن گلوبلائز ورلڈ کے اندر، یہ کسی بارڈر کے اندر آپ اس کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے۔ افغانستان دیکھیں از ناٹ اونلی ایک روک اسٹیٹ، بٹ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ریجنل بھی ہے اور بیانڈ دا ریجن بھی ہے۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، ورلڈ لیڈرز ہیں، ورلڈ پولیٹیشنز ہیں، ان کو اس چیز پہ بہت فوکس ہو کے غور کرنا ہوگا اور اپنی واضح پالیسی سٹیٹمنٹ دینی ہوگی۔ دیکھیں، ہم اگر انٹرنیشنل پالیٹکس کی جو حالیہ کچھ ایپیسوڈز ہیں اس میں ہم اگر دیکھیں تو کس طرح جو کنٹریز ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیسی جو ہوتی ہے وہ ایک پازیٹیو اپروچ کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن ایک سینیسزم جو ہے جس کو آپ سینیکل اپروچ بولتے ہیں کہ آپ بظاہر تو دنیا کو یہ یعنی امپریشن دیتے ہیں کہ جی ہم ٹیررزم کے شکار ہیں، اور دوسری طرف آپ دنیا بھر میں ٹیررزم کو پروموٹ کر رہے ہو۔ میرا اشارہ ہندوستان کی طرف ہے۔
हिंदुस्तान बहुत वाज़ेह तौर पे दुनिया में जहां भी कोई दहशत गर्दी हो रही है, जहां भी कोई वायलेंस है, कहीं ना कहीं उसका हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक है। आप अगर अफगानिस्तान में देख लें तो बड़ा क्लियरली देखें, इंडिया मीडिया पे बहुत सारे ऐसे हॉक्स बैठे हुए हैं, जिसमें अजीत डोवल है, जिसमें मेजर गुरवारिया है, उस तरह के लोग बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कह चुके हैं कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं लड़नी चाहिए क्योंकि हम वो जंग नहीं जीत सकते। हमें पाकिस्तान के अंदर इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन और दहशत गर्दी को प्रमोट करने के लिए अपनी जितनी उनके पास रिसोर्सेज हैं उनको कैपिटलाइज करने की जरूरत है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मेजर गुरवारिया ने कहा था कि ये सिर्फ एक जहाज की कीमत में आप पूरे पाकिस्तान में आग और खून की होली खेल सकते हैं। उसका मतलब यही था कि आप ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं या जो इस रीजन के अंदर बैठे हुए हैं, उनको फंड किया जाए, उनको वेपन दिए जाएं और फिर वो इस पूरे खित्ते में और बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशत गर्दाना कार्रवाइयां जो है उसको जारी रखें। उसमें हमारी निहत्ते अवाम के ऊपर जो है वो आग और खून की होली खेल रहे हो। हमारे जो मुसल्लह अफवाज के जवान हैं, 20-20, 22-22 साल के बच्चे जो हैं उनको शहीद किया जा रहा है, तो कैसे पाकिस्तान जो है वो सुकून से बैठ सकता है? बात यहाँ पे सिर्फ मैं समझता हूँ कि ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमें अपनी जो इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन है उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है और हमारे जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको एक पेज पे आने की जरूरत है। इस वक्त ये वक्त नहीं है कि हम कहें कि जी हिज़्ब इख्तिलाफ कौन है और हिज़्ब इक़्तिदार कौन है। ये हिज़्ब पाकिस्तान की बात है, ठीक है। हमें पाकिस्तानी बन के सोचना होगा। जिधर से भी पाकिस्तान की तरफ कोई मेली आंख उठाने की कोशिश करेगा, देखें दहशतगर्द ये नहीं देखता कि जब वो हमारे मुल्क पे अटैक कर रहा होता है, जब हमारे बच्चों को शहीद कर रहा होता है, वो ये नहीं देखता कि ये जो जिनको वो शहीद कर रहे हैं वो किस जमात से हैं, किस पार्टी से हैं। नहीं जी, वो पाकिस्तानी को वो कर रहे हैं। तो फिर हमें भी जमात से अपने पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट को पीछे छोड़ के हमें अपने एथनिक या अगर हमारे कुछ सेक्टेरियन आपस में कोई वो है उनको पीछे छोड़ के हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी बन के सोचना होगा। और जहां से भी पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई मेली आंख से हमारी तरफ देखता है तो हमें उसको इबरत का निशान बनाना होगा। तीसरी साइड पे ये है कि हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पूरी दुनिया में, चाहे वो अपोजिशन की जमातें हों, चाहे हुकूमत की जमातें हों या हमारे डिप्लोमेट्स हों, और मैं ये समझता हूं कि एकेडेमिया को, मीडिया को, इवन हमारी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसको भी बरोकार लाते हुए हमें पाकिस्तान के इस केस को बहुत मजबूती से आगे लेके जाना होगा। हमें दुनिया को ये बावर कराना होगा। बिल्कुल सही आपने हसन फारूक आपने बड़ी बड़ी अहम बात की निशानदेही की कि असल में जब हम किसी भी महाज पर, चाहे और ख़ासतौर पे मैं बयानिए के महाज की बात करूंगा, मैं एकेडमिया के महाज की बात करूंगा, वहाँ पर हम थोड़ा सा भी पीछे हटते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि वहाँ पर दुश्मन जो है लोगों के जो अजहान है उनको प्रागंदा करता है, उनके अंदर शकों को शुबहात डालता है और उनको अपने वतन से जो मोहब्बत है उसमें कमी लाने की कोशिश करता है और उसमें कुछ लोग उसके एजेंट बन जाते हैं, अलाकार बन जाते हैं अपने मखसूस मकासद के लिए। ये पैगाम हमारा है कि ये आप ज़रूर अपने सियासी इख्तलाफात रखें, लेकिन सियासी इख्तलाफात वतन से ऊपर नहीं है। इस वक्त बड़ी एक संजीदा किस्म की सिचुएशन बनी हुई है, दोबारा जंग की बातें की जा रही हैं, ईरान के हवाले से अमेरिका के हमलों की बात हो रही है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की सफारतकारी भी जारी है। वहाँ पर क्या होता है, मैं अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे बात करता हूँ, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से नौजवानों के लिए IT के शोबे में हुनर सीखने के सुनहरी मौके ब्लेंडेड इंटरनेशनल IT ट्रेनिंग्स 2026 के तहत मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस विद पाइथन, फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट और जावास्क्रिप्ट फुल स्टैक डेवलपमेंट में इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। अप्लाई करने के लिए विजिट करें www.nsis.navtech.gov.pk। हुनरमंद नौजवान, खुशहाल पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।
नाज़रीन, खबरें आती हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो ईरान पर एक बड़ा हमला करने वाले थे, लेकिन वो उसके बाद ऐलान करते हैं कि वो कतर, सऊदीया और यूएई की दरख्वास्त के ऊपर उस हमले को पोस्टपोन यानी कि मुलतवी कर देते हैं, क्योंकि मुज़ाकरात जारी हैं। जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो यकीनी तौर पर ये मुज़ाकरात सिर्फ एक ही सूरत में जारी हैं, और वो सूरत जो है वो पाकिस्तान की सूरत है। इस वक्त मैं प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात को देखता हूँ, वहाँ पर मुझे बार बार लड़ाई के इशारे मिलते हैं। मैं इसके जवाब में अपने ईरानी भाइयों के बयानात को देखता हूँ, वहाँ पर भी बार बार हमें जो है एक नई जद्दोजहद और एक नए रिटेलिएशन के जो है वो अज़म हमें मिलते हैं, और ये कहा जाता है कि हम एक नई जगह पे ऐसे हमले करेंगे कि आपको चौंका कर रख देंगे। यानी कि दोनों तरफ से हमें जंग की बातें मिलती हैं। इसमें जो अमन की बात करता है वो पाकिस्तान होता है, और इसके लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अपनी जगह पर कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल खुद उस जंगज़दा इलाके में जाते हैं, वहाँ पर बार बार मुलाकातें करते हैं, और अभी हाल ही में पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, जिनके ईरान के साथ, ईरान की शख्सियात के साथ बड़े ही गहरे और बड़े ही अच्छे मरासिम हैं, वो वहाँ पर पहुँचते हैं, मुलाकातें करते हैं। मतलब ये कि पाकिस्तान जो है अमन के लिए कोशिशें कर रहा है। एक तरफ जंग के ख़तरात हैं, एक तरफ जंग के लिए तैयारियाँ हैं, एक तरफ जंग के लिए ऐलानात हैं, और दोनों तरफ से सुलह की बात कम की जाती है, मुफाहमत की बात कम की जाती है। अगर कोई करता है इसके अंदर तो वो पाकिस्तान होता है, और वो पूरे अपने ज़ोर शोर से ये बात कर रहा है, पूरी कोशिशें कर रहा है। इस वक्त भी तजावीज़ का जो तबादला जारी है, उसी की बुनियाद पर सऊदीया, कतर, यूएई कहते हैं कि आप इन तजावीज़ के तबादले तक हमले ना करें। ये क्या सूरत हाल है? दोनों तरफ से लड़ाई के इशारे भी हैं, हमारी तरफ से अमन की कोशिशें भी हैं। मैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब, डॉक्टर शाह चीमा, डॉक्टर हसन फारूक मशवानी, तीनों की तरफ जाऊँगा। और सबसे पहले मसूद साहब, ये क्या सिचुएशन आपको नज़र आ रही है? आगे क्या मामला होते हुए नज़र आ रहे हैं? जी हाँ, मेरे ख्याल में देखिए बड़ी मिस्टीरियस किस्म के सिचुएशन पिछले 48 घंटे में हमने देखी है। स्पेशली जो हालात वाकयात हुए हैं मिडिल ईस्ट में हुए हैं। आप देखें कि पहले ये हुआ कि कुवैत यूएई पे हमला हुआ, और इसके बाद सऊदी अरब पे भी ड्रोन्स की हमले की कोशिश की गई है, और इसके अलावा कैशम आइलैंड पे भी वहाँ पे भी ड्रोन्स के हमले हुए हैं, और इसके साथ साथ फिर साउथ ऑफ इजराइल में स्पेशली जो उनके न्यूक्लियर साइट या मिसाइल साइट से वहां पे भी धमाके सुने गए हैं। अभी एक तो ये सिचुएशन डेवलप हो रही है, और उसके साथ साथ देखें कि एक नई ट्विस्ट दरमियान में आई है कि अभी जो इंडिगो के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उन्होंने ये कहा है कि जो हमले हुए थे कि इस पे इसराइल के साउथ में, वो उन्होंने कहा यूएई ने किए, और यूएई ने कहा 7 सुपरसोनिक हाइपरसोनिक जो है उन्होंने कहा मिसाइल्स फायर किए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा एक रिसर्च की गई और इट वाज एस्टेब्लिश कि जो यूएई पे जो जितने हमले हुए हैं मोस्टली इजराइल ने किए हैं। और फिर आपको ये भी पता होगा कि इराक के अंदर वेस्टर्न डेजर्ट में देवर 2 आउटपोस्ट जो एस्टेब्लिश किए थे इजराइल ने, और वहां से उनकी एयरफोर्स, उनकी जहाज ऑपरेट कर रहे थे। तो आप अंदाजा लगाएं कि खित्ते में क्या कुछ डेवलप होगी। फिर अभी जो बात हुई है कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बात की है, सो हम ये सिचुएशन अभी देखें कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो ईरान के कब्जे में है, नेवल ब्लॉकेट किया हुआ है अमेरिका ने, और इसके साथ साथ देखें कि वो वार जो है दैट इज लूमिंग, आप कह सकते हैं टेंशन है कि किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। और इसके साथ साथ है कि कोई ईरान हो अमेरिका हो, वो दोनों उसको रिलैक्सेशन फ्लेक्सिबिलिटी शो अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो अभी पॉइंट्स आए हैं, होपफुली जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बात की है कि नेक्स्ट 2 to 3 डेज में लाइकली कोई अंडरस्टैंडिंग हो, फ्लेक्सिबिलिटी अभी अमेरिका ने दिखाना शुरू किया है कि उन्होंने कहा आप एक फैसिलिटी को, न्यूक्लियर फैसिलिटी को रिटेन कर सकते हैं। ईरान ने ये भी कहा है कि हम जो हमारे पास इनरिच यूरेनियम है, हम रशिया को हैंड ओवर करने को तैयार हैं। और इसी तरह एसेट्स की बात है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये है कि जब ये टेबल पे बैठेंगे तो बहुत सारी चीजें ये एड्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज अनसर्टेनिटी है, कंफ्यूजन है, और कि देखें कि कोई भी मिसकैलकुलेशन कुछ भी हो सकती है। उससे नुकसान क्या होगा कि देखें अमेरिका का तो कोई नुकसान नहीं होगा, थाउजेंड्स माइल्स अवे बैठा हुआ है, लेकिन डिस्ट्रक्शन होगी, ईरान की डिस्ट्रक्शन होगी, और जीसीसी कंट्रीज के अंदर तबाही मचेगी। दैट्स वाई अगर जिस तरह ट्रम्प कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है, क्योंकि उन्होंने और कोई टारगेट तो ईरान के पास नहीं है, या इजराइल है या जीसीसी कंट्रीज के अंदर जो लोकेशंस है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है,
سو وہ ہے. سو دیکھیں کہ جس طریقے سے آپ اسپائلر اور ڈیٹریکٹر درمیان میں اسرائیل انسٹرومنٹل ہے. اگر ایران میں کشم آئی لینڈ پہ اگر ان کے انرجی انفراسٹرکچر پہ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ گڑبڑ کروانا چاہتا ہے تاکہ ایران ریٹیلیشن میں یو ای پہ حملہ کرے, قطر پہ کرے, سعودی عرب پہ کرے. سو بڑی ڈیولپنگ ایک سچویشن ہے, لیکن ایک ریئلائزیشن جنرلی میں نے دیکھا ہے جس کنٹریز میں بھی آ رہی ہے کہ ایکچوئل اس کے درمیان میں اسپائلر کون ہے. سو دیئر فور میرے خیال میں اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ ٹیبل پہ بیٹھیں. دیٹس وائی مجھے امید لگ رہی ہے کہ نیکسٹ 48 آورس میں بہت امپورٹنٹ ہے, جسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ لائکلی کوئی ہم ڈیل کرنے جا رہے ہیں. اگر وہ نیوکلیر ہی پہ بتا رہا ہے کہ کوئی ہمارے اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو دیٹ ول بی سیٹسفیکٹری ڈیولپمنٹ فار اس. بالکل صحیح. اور اللہ کرے کہ کچھ اگلے 48 آورس میں ہو جائے, اور مجھے چونکہ میں اپنے پروگرام میں ڈسکس کر سکوں. اگلے 2 دن میں نے ابھی پروگرام کرنا ہے, میں تو اس وجہ سے بھی انتظار کر رہا ہوں مسعود صاحب. لیکن آپ نے جو آن اے سیریس نوٹ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو نشاندہی کی کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ کے نتیجے میں تباہی جو ہوگی وہ ایران کی ہوگی, وہ خلیجی ممالک کی ہوگی, اور اس میں ایک جو سازشی عنصر جو کہ امن نہیں چاہتا, ہر صورت میں تباہی چاہتا ہے, اور جہاں پر تباہی ہوگی اس کا فائدہ ہوگا وہ اسرائیل ہے. میں مشوانی صاحب, ڈاکٹر حسن فاروق مشوانی صاحب, اس سچویشن کے اوپر آپ سے تبصرہ چاہوں گا کہ یہ اسرائیل جو ہے وہ اس میں بیچ میں سازش کر سکتا ہے. جی دیکھیں, آپ ہی کے پروگرام میں ایک دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اسرائیل جو ہے وہ اس پورے ریجن کے اندر ایک کیوس چاہتا ہے, ایک فورتھ ورلڈ کنٹریز کی سیریز چاہتا ہے. فورتھ کنٹریز جب میں بولتا ہوں تو اس سے میری مراد وہ ہے کہ دیکھیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہیں وہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, ان میں ٹھیک ہے اس طرح کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, اس طرح کی پولیٹیکل فریڈمز نہیں ہوتی, لیکن سٹل ایک گورننس کا سسٹم ہوتا ہے, انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں وہ فنکشنل ہوتے ہیں اور نظام چل رہا ہوتا ہے. the people trust in that system somehow, ٹھیک ہے. لیکن جو فورتھ کنٹریز ہے اس میں کیا ہے, اس میں کیوس ہوتا ہے, اس میں انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں وہ ٹوٹلی ڈیسٹیبلائزڈ ہوتے ہیں, ڈس فنکشنل ہوتے ہیں. تو اسرائیل کو اس پورے ریجن کے اندر ایک سیریز آف ڈس فنکشنل یا فورتھ ورلڈ کنٹریز کی یہ اس کا ایک ایمبیشن ہے, کیونکہ جو گریٹر اسرائیل کا اس کا خواب ہے وہ تب ہی ممکن ہو پائے گا کہ اس کے پورے ریجن کے اندر کوئی کنٹری ایسا نہ ہو جو ایک فنکشنل سٹیٹ ہو. آپ دیکھیں کہ اگر آپ عراق کی بات کرتے ہیں, آپ سیریا کی بات کرتے ہیں, آپ لیبنان کی بات کرتے ہیں, آپ یمن کی بات کرتے ہیں, تو ان سب میں جو ہے ایک کیوٹک سچویشن ہے, ایک لالسنس ہے, گورننس وہاں پہ نہیں ہے. اگر اس خطے کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو ایک ہی کنٹری بچتا تھا جو تھا ایران, جس کے اندر ایک مضبوط سسٹم تھا, ایک پولیٹیکل اور ایک گورننس سسٹم ہے اس کے اندر. دیکھیں وہ ڈیموکریٹک ٹھیک ہے نہیں ہے, لیکن سٹل وہاں کا ایک سسٹم موجود ہے. تو جو اسرائیل ہے اس کو اس پورے ریجن کے اندر کوئی بھی ایسی سبسٹینشل پاور جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے جو اسرائیل کی جو ریجن میں آپ نے جو نشاندہی کی صحیح ہے, ان کو ایک فساد چاہیے. آواز نہیں آ پا رہی آپ کی ڈاکٹر حسن. اور جو ایران کی بھی ہم بات کرتے ہیں تو یہ درست ہے کہ آپ اس کو ویسٹ کے جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں کر سکتے, لیکن ود ان سسٹم ان کے اندر جو ڈیموکریسی ہے, جو میرٹ ہے, وہ وہاں کے عوام کے اعتماد کو پورا کرتا ہے. لہٰذا ہم جو ہے اس کا کمپیریزن میں پھر کہوں گا کہ ہم ویسٹ کے ڈیموکریٹک سسٹم کے ساتھ, اس کی نارمز کے ساتھ شاید نہ کر سکیں, لیکن ان کے اپنے اندر ایک موجود ہے. اسی سچویشن کو لے کر جاؤں گا میں ڈاکٹر شازیہ کی طرف. ڈاکٹر صاحب کیا نظر آ رہا ہے, ایک لفظ استعمال کیا ابھی بریگیڈیئر مسعود صاحب نے کہ یہ ایک بڑی مسٹیریس سی سچویشن ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا, اور اگر خدا نہ خواستہ بگاڑ کی طرف جاتے ہیں تو اس سے تباہی ہوگی, تو تباہی کن کی ہوگی؟ ہمارے وہی مسلم ممالک کی ہوگی. بالکل انہوں نے صحیح لفظ استعمال کیا. مسٹیریس اس لیے ہے کہ ڈیسائفر کرنے میں, پارسنگ کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے. کل 2 دن پہلے تک ٹرمپ کی ایک پوسٹ تھی جس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ سب جو ہیں وہ سرنڈر کر دیں, آپ سب جو ہیں وہ تہران کی سڑکوں پہ آ جائیں, گھٹنوں کے بل جھک جائیں اور میرے سے معافی مانگیں تو آپ کو معافی مل جائے گی, ورنہ ہم 48 گھنٹوں میں آپ پہ اٹیک کرنے لگے ہیں. اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ تو ٹائم بھی بتا رہا تھا اس ویکینڈ پہ اٹیک ہونا ہے. ملٹری بلڈ اپ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ دوبارہ ریجن کے اندر ہو رہا ہے, لیکن اس کے اگلے دن جو ہے پھر دوبارہ سے ہمیں ٹروتھ سوشل سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جنگ جو ہے وہ بھی نہیں ہو رہی ہے,
اور 3 ممالک GCC کے انہوں نے کہا ہے کہ ابھی فی الحال آپ جنگ نہیں کریے. تو سچویشن بہت بہت فلوئڈ ہے, سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا ہے, اور وہ اس وجہ سے نہیں آ رہا ہے کہ امریکہ کے اندر بہت شدت سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو شکست ہو چکی ہے. ان کی جو خاص طور پہ جو ان کے گلوبلسٹ ہیں وہ تھنک ٹینک جو ہیں یہ آرٹیکل لکھنا بھی شروع ہو گئے ہیں. وکٹوریا نیولینڈ کے ہسبینڈ جو ہیں جو کہ 21st سینچری تھنک ٹینک جو ہے وہ اس کو چلاتے ہیں. ڈاکٹر شاہ اس میں صرف ایک بات, یہ بات اس حوالے سے درست ہے کہ امریکہ اگر وہاں پر حکومت تبدیل کرنا چاہتا تھا اور اپنی مرضی کی حکومت لانا چاہتا تھا, اس میں وہ ناکام رہا. موجودہ رجیم کو وہ گھٹنوں کے بل لانے میں ناکام رہا, آبنائے ہرمز کھلوانے میں ناکام رہا. لیکن اس کے باوجود جو تباہی ہے, ہمیں اس چیز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ بم بھی جو ہیں وہ ایران میں ہی گرے ہیں, ہلاکتیں, شہادتیں ان کے فوجی وہ بھی وہیں پر ہوئی ہیں. ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. جنگ تو نام ہے تباہی کا, اور تباہی جو ہے اس میں ہمیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ امریکہ جنگ شروع تو کر دیتا ہے لیکن وہ خود اس جنگ میں اس طرح سے شامل نہیں ہوتا کہ اس کی تباہی کو محسوس کر سکے. تو تباہی کو محسوس وہ ریجن کرتا ہے جہاں پہ جنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور اس جنگ کو مزید بڑھانے کی طرف جو میں آپ کو بات بتا رہی تھی, عرض کر رہی تھی کہ وہ امریکہ کے اندر بہت زیادہ اس بات میں شدت آ رہی ہے کہ ہمیں کوئی ڈیسائیسو وکٹری چاہیے, اور یہ بہت خطرناک قسم کا ریٹورک ہے. ڈیسائیسو وکٹری کا مطلب ہے کہ آپ ایران کے اوپر بہت ہی کوئی باربیرک قسم کا اٹیک کریں, اور پھر اس کی یہ گارنٹی بھی ہو کہ ایران اس قابل نہ رہے کہ وہ دوبارہ ریٹیلیٹ کر پائے. اگر ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے تو وہ ریٹیلیٹ کہاں کرے گا؟ اب دیکھیں, سعودی عربیہ نے تو کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ ہمارے ایئر سپیس استعمال نہیں ہوگی. کچھ ممالک جو ہے میری انفارمیشن میں باقاعدہ ایران سے رابطے میں بھی ہیں, ان کو بتا بھی رہے ہیں, اور جو باقی بچ جائیں گے جہاں سے باقاعدہ اس پہ حملے ہو رہے ہوں گے, ایران اپنا رائٹ سمجھتا ہوا ان پہ اٹیک کرے گا. تو ہمارے لیے سچویشن جو ہے اس ریجن کے لیے بالکل بھی جو ہے یہ ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں ایون بات بھی کرنا چاہیں. تو ہمیں سوچنا یہ ہے کہ آخر اتنی وار مانگرنگ ہو کیوں رہی ہے. جو بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ, اور بہت شدت سے کہہ رہے ہیں اور باقاعدہ اس کی پلس محسوس کی جا سکتی ہے کہ ایک اٹیک ایمیننٹ ہے, تو پھر اس اٹیک کی کیلکولیشن یا وار پلاننگ, وار گیمنگ ہو کہاں رہی ہے, اور اس کا نتیجہ کیا طے ہو رہا ہے, کس طریقے سے وہ ہونی ہے. کہ ایران جو ہے ابھی تک کنسولیڈیٹ کر گیا ہے, ایران کنسولیڈیٹ کر جائے گا, اور اگر ایران کنسولیڈیٹ کر جاتا ہے تو وہ جوابی حملے کرے گا, اور جوابی حملے جو ہیں اس پورے ریجن کو آگ کی لپیٹ میں دھکیل دیں گے. بہت مشکل ہو جائے گا ملکوں کو پھر اس وقت سفارتی لحاظ سے یہ بتانا, سمجھانا, روکنا اگر ان پہ دوبارہ سے اس طرح سے اٹیک ہوتے ہیں. اس میں کچھ ملکوں کا, خاص طور پہ GCC کا کردار جو ہے وہ بہت, ان کی کلیئرٹی کی ضرورت ہے, اور ان کو بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ کچھ باتیں, کچھ چہمگوئیاں جو ہو رہی ہیں ان کو کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے, اور اسرائیل کو آئسولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسرائیل اس میں ڈاکٹر شازیہ اگر ہم یہ کہیں کہ اگر یہ جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو یہ تو اسرائیل کی کامیابی ہوگی. اسرائیل تو چاہتا ہے, اسرائیل تو باقاعدہ, اسرائیل میں ایک آرٹیکل لکھا گیا ہے, کیونکہ میں ہیبرو میڈیا فالو کرتی ہوں, جس کا ٹائٹل ہے کہ The war which was never fought, کہ ہم نے جو جنگ مانگی تھی یہ وہ جنگ نہیں تھی. ہم جنگ یہاں پہ ایسے نہیں کرنے گئے تھے کہ ایران کھڑا رہے. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے اوپر انڈسکریمنیٹ بومبنگ کریں فار دا پیریڈ, کہ وہ اس کے بعد دوبارہ اس کی کمر کبھی سلامت نہ رہے. آپ نے یہ کیا کیا کہ کبھی ادھر سے حملہ کبھی ادھر سے. وہ ٹرمپ سے بہت نالا ہے اس بات کے اوپر, بڑا پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ ایران پہ حملے کریں. اگر ایسا, اور دوسری صورت میں یہ ہوگا کہ ایسے ممالک جو ہیں ان کی طرف سے اشارہ دے کر ایران پہ حملے کیے جائیں گے کہ ان کو بیچ میں دھکیلنے کی کوشش کی جائے گی. کہ یہ سارا کا سارا خطہ جو ہے یہ آپس میں, ہم نے پچھلے 40 دن میں دیکھا کہ سعودی عربیہ نے کتنی ریسٹرین کا سامنا کیا, کتنی دور اندیشی کا سامنا کیا, باقی گلف کنٹریز نے کتنی دور اندیشی کا سامنا کیا کہ نہیں اس طرح سے جواب دیا. بالفرض وہ اس طرح سے جواب دیتے ہیں تو پھر تو ایران کے لیے بھی میں یہی سوال جو آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا, اس سے پہلے مسعود صاحب اس پہ بات کر چکے ہیں, کہہ چکے ہیں, لیکن مسعود صاحب بڑے واضح انداز میں, میرا خیال ہے کہ یہ ایران کو بھی سمجھنا ہوگا, یہ ہمارے خلیجی ممالک کو بھی سمجھنا ہوگا کہ اگر جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو یہ اسرائیل کی کامیابی ہوگی. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہوگا. دیکھیں کہ اسرائیل چاہتا ہے یہی, دیٹس وائی آئی سیڈ کہ جتنا بھی حملے ہوئے ہیں, اب ترکیہ پہ بھی میزائل ہوا, ڈیوگارشیا پہ بھی ہوا,
ये इजराइल ही करवा रहा था, और अभी भी चीजें एस्टेब्लिश हुई, यूएई को भी रियलाइजेशन हो रही है। सो मेरे ख्याल में अभी यही टाइम है, राइटली अगर जिन्होंने अप्रोच किया प्रेसिडेंट ट्रम्प को, बिल्कुल एक सेटलमेंट होनी चाहिए। और हेलसिंकी मॉडल की बात सऊदीज ने की है, नॉन एग्रेशन पैक्ट भी फ्यूचर में ये कर सकते हैं और खिते के लिए जो अमन हो। मेरे ख्याल में दैट इज वेरी अच्छा एक आइडिया सऊदीज की तरफ से आया है। और तो होपफुली मेरे ख्याल में ये जब ये जंग सेटल होती है तो ये दे विल गो फॉर दिस हेलसिंकी मॉडल के तहत नॉन एग्रेशन पैक्ट हो, तो खिते में अमन को यकीनी बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब, डॉक्टर हसन फारूक मशवानी, शासिया अनवर चीमा, आप लोगों ने बड़ी अहम जो हैं नुकात यहाँ पर वाज़ेह किए। और ये सबसे अहम नुक्ता तो यही है कि ईरान की तरफ से जंग की बात हो या अमेरिका की तरफ से जंग की बात हो, हम ये बात नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ अमन की बात करते हैं और एक ऐसे मुस्तकिल मुआहदे की बात करते हैं जिसके बाद खलीज में दोबारा इस किस्म की जो सूरत हाल है वो पैदा ना हो, क्योंकि इसके नतीजे में पूरी दुनिया की मईशत भी मुतासर होती है। और मईशत मुतासर होने से कहीं ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हम सब इतने बाशऊर हो जाएं कि हम ये समझ लें कि जंग मसाइल का हल नहीं है, जंग खुद एक मसला है। अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।